نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے عشاء کی اس نشست میں فضائل ایمان کا درس چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس درس کی برکت سے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور موت تک قبر تک اللہ ہمارے ایمان کو سلامت رکھے. کفار کو جو دوزخ میں عذاب ہوگا اس کی کیفیات احادیث مبارکہ میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ اس عذاب کی کیفیت کیا ہوگی، شدت کیا ہوگی، اس عذاب کی صورت کیا ہوگی. اس پر احادیث مبارکہ کی جا رہی ہے. حضرت عبداللہ بن حارث بن جز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دوزخ میں بختی اونٹ کے برابر بہت بڑے بڑے سانپ ہیں. یعنی بختی اونٹ کی جو نسل ہے وہ بڑی نسل کا جو اونٹ ہوتا ہے تو اس کے برابر دوزخ میں سانپ ہیں. ان میں سے جو سانپ ایک دفعہ بھی جس کو ڈس لے گا وہ اس زہر کی ٹیس اور لہر اور درد کی شدت میں 40 سال تک مبتلا رہے گا. اتنا بڑا سانپ، اور جب اس جہنم میں جو کفار ہوں گے جب ان کو ڈسے گا تو 40 سال تک اس کے زہر کی ٹیس اور جو درد کی لہریں اور درد کی شدت کے اندر 40 سال تک مبتلا رہے گا. پھر آپ نے فرمایا کہ اس دوزخ میں جو بچھو ہیں وہ پالان بندے خچروں کی مانند ہے. یعنی خچر ایک جانور ہوتا ہے، گدھے سے بڑا، گھوڑے سے چھوٹا، اور اس کا پالان بھی بندھا ہوا ہو سامان رکھنے کے لیے، سواری کے لیے. تو پالان بندے خچر کی مانند اتنے بڑے بڑے وہ بچھو ہیں. اور ان میں سے جو بچھو ایک دفعہ جس کے ڈنک مارے گا، ایک دفعہ ڈنک مارے گا، وہ اس کی لہر اور درد کی شدت میں 40 سال تک مبتلا رہے گا. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخیوں پر بھوک اس طرح مسلط کر دی جائے گی کہ اس بھوک کی اذیت اس عذاب کے برابر ہوگی جس میں دوزخی پہلے سے گرفتار ہوں گے. یعنی بھوک کی جو شدت ہوگی وہ بھی اس عذاب کی طرح ہوگی جس عذاب میں وہ گرفتار ہوں گے. چنانچہ وہ بھوک کی اذیت سے بےتاب ہو کر فریاد کریں گے اور ان کی فریاد رسی ذریع کے کھانے کے ذریعے کی جائے گی. یہ جہنم کا کھانا ہے ذریع، اس کے ذریعے سے ان کی فریاد رسی کی جائے گی جو نہ فرما کرے گا نہ بھوک کو دفع کرے گا. وہ کھانے کی خاصیت بھی ہوگی، ورنہ عام طور پر آدمی کھانا کھاتا ہے، کھانا انسان کو فرما بھی کرتا ہے اور کھانا انسان کی بھوک کو دور بھی کر دیتا ہے. لیکن اس کھانے کی خاصیت کیا ہوگی کہ نہ فرما کرے گا نہ بھوک کو دفع کرے گا. پھر وہ پہلے کھانے کو لا حاصل دے کر دوسری مرتبہ فریاد کریں گے کہ پہلے وہ ذریع جو ملا جہنم کا کھانا اس سے تو کوئی گزارا نہیں ہوا، اب وہ دوبارہ فریاد کریں گے. اس مرتبہ ان کی فریاد رسی گلے میں پھنس جانے والے کھانے کے ذریعے کی جائے گی کہ کھانے کا اگر کوئی ایک لقمہ بھی یا کوئی ذرہ بھی سانس کی نالی کی طرف چلا جائے تو انسان کو ایک دم سے پھندا لگ جاتا ہے.
اور کھانس کھانس کر اس کا برا حال ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ دوسری مرتبہ جب اس کو کھانا دیا جائے گا تو گلے میں پھنس جانے والے کھانے کے ذریعے سے اس کی داد رسی کی جائے گی۔ اس وقت ان کو یاد آئے گا کہ جب دنیا میں کھانا کھاتے وقت ان کے گلے میں کوئی چیز پھنس جاتی تھی تو وہ کسی پینے والی چیز سے نیچے اتار لیتے تھے۔ جب آدمی کو پھندا لگ جائے کھاتے ہوئے تو آدمی پانی پیتا ہے یہ سوچ کر کہ پانی سے وہ چیز نیچے اتر جائے گی، تو ان کو یہ یاد آئے گا کہ دنیا میں تو ایسا کرتے تھے۔ چنانچہ وہ کسی پینے والی چیز کی التجا کریں گے کہ ہمیں کوئی پینے والی چیز دی جائے، تب ان کو تیز گرم پانی دیا جائے گا جس کو لوہے کے زنبوروں کے ذریعے پکڑ کر اٹھایا جائے۔ یعنی اس پانی کی شدت، گرمی اتنا زیادہ گرم وہ ہوگا، اس کی شدت اتنی زیادہ ہوگی کہ لوہے کے زنبوروں سے پکڑ کر وہ اٹھایا گیا ہوگا، یعنی ہاتھ سے وہ اٹھا نہیں سکے گا۔ اور اٹھانے والے یا تو فرشتے ہوں گے یا براہ راست دست قدرت ان کو اٹھا کر دوزخیوں کے منہ کو لگائے گا۔ من جانب اللہ ایسا ہوگا، جب فرشتے اٹھائیں گے ان کے منہ کو لگایا جائے گا، اور جب گرم پانی کے وہ برتن ان کے منہ تک پہنچیں گے تو ان کے چہرے کے گوشت کو بھون ڈالیں گے۔ یعنی پانی اتنا تیز گرم ہوگا، اتنی شدت اس کے اندر ہوگی کہ منہ کے قریب جائے گا اور ان کے چہرے کو بھون ڈالے گا۔ اور جب ان برتنوں کے اندر کی چیز جو ان کو پینے کے لیے دی جائے گی، جس میں پیپ ملا پانی، جو زخموں سے پانی رس رہا ہوگا، خون اور پیپ ملا ہوا پانی ہوگا، وہ پیپ ملا ہوا خون رسا ہوا وہ ان کو پلایا جائے گا دوزخیوں کا۔ تو جب وہ پانی پیئیں گے، وہ پانی ان کے پیٹ میں داخل ہوگا تو پیٹ کے اندر کی چیزوں یعنی آنتوں وغیرہ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ بس اس صورتحال سے بےتاب ہو کر وہ دوزخی جہنم پر متعین فرشتوں سے کہیں گے کہ اے دوزخ کے سنتریوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ کم از کم ایک ہی دن کے لیے ہمارے اوپر سے مسلط اس عذاب کو ہلکا کر دے۔ اب فرشتوں سے یہ کہیں گے ایک دن کے لیے اس عذاب کو ہمارے اوپر سے ہلکا کر دیا جائے۔ تو دوزخ کے فرشتے یہ جواب دیں گے کہ اب ہم سے دعا کے لیے کہتے ہو، یعنی پہلے تو نبیوں کی باتوں کو نہ مانا، اللہ کی تعلیمات کو ٹھکرا دیا، کفر پر زندگی گزار کر آئے، اب ہم سے کی بات کہتے ہو؟ کیا خدا کے رسول خدائی معجزے اور واضح دلیلیں لے کر تمہارے پاس نہیں آئے تھے؟ اور تم سے یہ نہ کہتے تھے کہ کفر و سرکشی کی راہ چھوڑ کر خدا کی اطاعت و فرما برداری کا راستہ اختیار کرو؟ یعنی تمہیں سیدھے راستے پر بلایا جاتا تھا، تمہیں ہدایت کی تعلیم دی جاتی تھی، کس لیے؟ تاکہ کل آخرت میں دوزخ کے سخت عذاب سے محفوظ رہ سکو، اس لیے تم کو ہدایت کی طرف بلایا جاتا تھا۔ وہ کہیں گے بے شک خدا کے رسول ہمارے پاس آئے تھے، اب اقرار کریں گے، لیکن اس دن کا اقرار کسی کام نہیں آئے گا۔ بے شک خدا کے رسول ہمارے پاس آئے تھے اور ان کی تعلیمات ہم تک پہنچی تھی، لیکن وائے افسوس ہم گمراہی میں پڑے رہے اور ایمان و سلامتی کی راہ اختیار نہ کر سکے۔ اب دوزخ کے وہ فرشتے کہیں گے پھر تو تم خود ہی دعا کرو، اور کافروں کی دعا زبان کاری اور بے قاعدگی کے علاوہ کچھ نہیں ہوگی، کہ زبان تو ان کی چلے گی، کچھ بے قاعدہ سے الفاظ تو نکلیں گے، لیکن اس دعا کا کوئی فائدہ ان کو نہیں ہوگا۔ اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوزخی کہیں گے مالک، یعنی جو داروغہ جنت کی جو کا ہے وہ رضوان ہے،
اور جو جہنم کا داروغہ ہے وہ مالک ہے۔ تو مالک سے کہیں گے کہ داروغہ جنت سے مدد کی درخواست کرو، یہ جو جنت کا داروغہ ہے اس سے مدد کی درخواست کرو۔ پھر وہ التجا کریں گے کہ اے مالک تم ہی اپنے پروردگار سے دعا کر دو کہ وہ ہمیں موت دے دے۔ اب موت کی آرزو کریں گے اور موت کی التجا کریں گے کہ مالک، یعنی جہنم کا جو داروغہ ہے مالک، کہ تم اپنے رب سے، اپنے پروردگار سے یہ دعا کرو کہ ہمیں موت دے دے تاکہ ہمیں آرام مل جائے، اس مصیبت سے نجات مل جائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخیوں کی التجا سن کر مالک خود اپنی طرف سے یا پروردگار کی طرف سے جواب دے گا کہ تمہیں ہمیشہ ہمیشہ یہی اور اسی عذاب میں گرفتار رہنا ہے، اب اس سے چھٹکارا نہیں ہے کیونکہ دنیا سے کفر کر کے آئے ہو، ہمیشہ ہمیشہ اسی عذاب میں گرفتار رہنا ہے۔ حضرت اعمش رحمۃ اللہ علیہ جو اس حدیث کے ایک راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ بعض صحابہ نے مجھ سے بیان کیا کہ مالک سے ان دوزخیوں کی التجا اور مالک کی طرف سے ان کو جواب دینے کے درمیان وہ التجا کریں گے، اور جب مالک ان کو جواب دیں گے تو اس کے درمیان 1000 برس کا وقفہ ہوگا، 1000 برس کے بعد ان کو جواب ملے گا۔ یعنی وہ دوزخی مالک سے التجا کرنے کے بعد 1000 سال تک جواب کا انتظار کرتے رہیں گے، اور انتظار بھی ایک عذاب ہے کہ دنیا میں بھی اگر کسی کو کہہ دیا جائے کہ بھئی میرا انتظار کرنا، اب وہ شخص تو مبتلا انتظار ہے، دوسرا بھول گیا، ایسا بہت دفعہ ہوتا ہے کہ کوئی کسی کو کہہ دیتا ہے کہ جی بس میں فلاں وقت آپ سے ملاقات کروں گا، فلاں وقت میں آپ سے ملنے کے لیے آ رہا ہوں، اور اس کے بعد کہنے کے بعد بھول گیا، کسی اور کام میں لگ گیا۔ اب جس شخص کو یہ کہا گیا وہ بیچارہ انتظار میں ہے، اسی لیے کہا گیا کہ الانتظار اشد من الموت، کہ انتظار موت سے زیادہ شدید چیز ہے۔ اب نہ وہ کسی کام کو جا سکتا ہے، نہ کسی اور مصروفیت میں لگ سکتا ہے، اب انتظار میں ہے کہ آنے والا ہے آنے والا ہے۔ تو یہ بہت ہی ایک تکلیف دہ چیز ہے انتظار کے اندر مبتلا ہونا۔ تو یہ دوزخی التجا کریں گے مالک سے اور 1000 برس تک جواب کا انتظار کرتے رہیں گے، اور اسی دوران اس عذاب کے اندر مبتلا رہیں گے، اس عذاب میں کسی قسم کی کمی نہیں کی جائے گی۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دوزخی آپس میں کہیں گے کہ پہلے دوزخ میں جو فرشتے متعین ہیں ان سے کہا، پھر داروغہ جو ہے مالک ان سے کہا، جب وہاں سے بھی مایوسی ہو گئی، اب یہ آپس میں کہیں گے اب ہمیں براہ راست اپنے پروردگار ہی سے اپنی نجات کی التجا کرنی چاہیے، اللہ سے براہ راست اب کہنا چاہیے، کیونکہ وہی قادر مطلق رحیم و کریم اور غفار ہے، معاف کرنے والا ہے۔ ہمارے حق میں بھلائی اور بہتری کرنے والا اس پروردگار سے بہتر اور کوئی نہیں ہے، اب اس پروردگار سے کہنا چاہیے۔ چنانچہ التجا کریں گے، اے ہمارے پروردگار ہماری بدبختی نے ہمیں گھیر لیا۔ اب وہاں پر جہنم میں اپنی بدبختی کا اقرار کریں گے، اور اگر دنیا کے اندر چاہتے اس بدبختی کو خوش بختی سے تبدیل کر سکتے تھے، لیکن دنیا میں قبول نہیں کیا۔ اے ہمارے پروردگار ہماری بدبختی نے ہمیں گھیر لیا، اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ہم توحید کے راستے سے بھٹک گئے تھے، توحید کے راستے سے۔ اللہ ہمیں موت تک بھی توحید پہ قائم رکھے، اسی توحید پہ اللہ خاتمہ نصیب فرمائے کہ ہم توحید کے راستے سے بھٹک گئے تھے، یعنی وہ توحید کا راستہ ہم نے چھوڑ دیا تھا۔ اے پروردگار ہمیں
دوزخ کے عذاب سے رہائی عطا فرما دے، یعنی اپنی غلطی کا اقرار بھی کریں گے اور کہیں گے کہ ہم توحید سے بھٹک گئے تھے، یا اللہ تو ہمیں اس عذاب سے نجات عطا فرما دے۔ یاد رکھیے کہ ایک اپنی غلطی کا اقرار دنیا کے اندر ہے، تو وہ انسان بہت عقل مند ہے جو دنیا میں اپنی غلطی کا اقرار کر لے اور دنیا میں اپنی غلطی کا اقرار کر کے اس کی تلافی کر لے۔ یہاں کی تلافی تو کام آئے گی، لیکن وہاں تو تلافی کی کوئی صورت نہیں ہوگی کہ زندگی کے بچے کچھ لمحات بھی اگر اللہ کی اطاعت میں گزر گئے تو کل اللہ کو کہہ تو سکے گا کہ یا اللہ چاہے تھوڑا سا زندگی کا حصہ تھا لیکن میں نے کوشش تو کی تھی نا، شاید اللہ کا اسی پہ فضل ہو جائے۔ تو اپنی غلطی کا، اپنے گناہ کا، اپنے قصور کا، جرم کا جو اقرار ہے وہ زندگی میں کرنا چاہیے، اور کس کے سامنے کرنا چاہیے؟ اللہ کے سامنے کرنا چاہیے۔ کس لیے کرنا چاہیے؟ معافی کے لیے کرنا چاہیے۔ یا اللہ میرے پاس میری خطا کا کوئی عذر نہیں ہے، اور عذر کیسے ہو سکتا ہے؟ آدمی کیا عذر پیش کرے گا؟ میں نے کس لیے گناہ کیا تھا، کس لیے شرک اور بدعت کے اندر مبتلا ہوا تھا؟ کوئی عذر نہیں ہے۔ تو اللہ کے سامنے یہ کہنا چاہیے کہ یا اللہ میرے پاس میری خطا کا کوئی عذر بھی نہیں ہے، بس تو اپنے فضل سے معاف فرما دے، درگزر فرما دے۔ اگر ہم اس کے بعد بھی کفر و شرک کی طرف جائیں، اب یہ کہیں گے جہنمی، اللہ سے یہ عرض کریں گے کہ ہم توحید سے بھٹک گئے تھے، کفر و شرک میں مبتلا ہو گئے تھے، اگر ہم اس کے بعد بھی، یعنی ہمیں تو معاف فرما دے، اگر اس کے بعد بھی ہم کفر و شرک کی طرف جائیں تو پھر اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جواب دے گا دور رہو، دور رہو، دوزخ میں پڑے رہو، کیونکہ اب وہاں معافی کا وقت نکل چکا ہے۔ جب تک معافی کا وقت تھا، کب تک وقت تھا؟ ایک وقت اس وقت تک کہ جب تک انسان پر سکرات کی کیفیت طاری نہیں ہوتی، موت کی کیفیت، گنہگار کی توبہ قبول اور کافر کا ایمان قبول۔ لیکن اگر کوئی اپنی موت کی کیفیت کو دیکھ لے کہ کچھ چیزیں اسے نظر آنے لگتی ہیں، محسوس ہونے لگتا ہے بس اب میرا رخصتی کا وقت ہے، اب ان چیزوں کو دیکھنے کے بعد جب اس نے موت کی منزل کو دیکھ لیا، اب اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہے، کافر کا کفر بھی معاف نہیں ہے۔ اور دوسرے حدیث میں آتا ہے کہ قرب قیامت میں ایسا ہوگا کہ سورج جو مشرق سے نکلتا ہے مغرب میں غروب ہوتا ہے، ایک مرتبہ ایسا ہوگا کہ سورج مغرب سے نکلے گا، مغرب میں غروب ہوگا، بس اس کے بعد نہ کسی کا ایمان قبول ہوگا نہ کسی کی توبہ قبول ہوگی۔ اب اس کے بعد قیامت تک کتنا زمانہ ہوگا، لیکن یہ علامت جب ظاہر ہو جائے گی اس کے بعد نہ کسی کا ایمان قبول نہ کسی کی توبہ قبول، اس سے پہلے پہلے توبہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ دور رہو، یعنی کوئی تمہیں معافی نہیں، اور دوزخ میں پڑے رہو، اور رہائی اور نجات کے بارے میں مجھ سے کوئی بات نہ کرو۔ اب بات کرنے کا وقت نکل گیا، اب دنیا میں وقت ہے، آج اللہ سے باتیں کر سکتا ہے، اور آج اللہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ بندے کی توبہ کا انتظار کرتا ہے، میرا بندہ کب مجھ سے توبہ کرے، کب مجھ سے معافی مانگے اور میں اس کو معاف کر دوں۔ تو آج کی جو مہلت ہے نا، اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ ہم آج کی مہلت کو ضائع کر دیتے ہیں اس امید پر کہ کل کچھ کر لیں گے، اور بھائی کل تو آتی نہیں، کل کس نے دیکھی ہے، کل کس نے دیکھی ہے؟ اس لیے جو کرنا ہے وہ آج کر لینا چاہیے، رب کو راضی کرنا ہے تو آج کر لینا چاہیے، کل کا انتظار نہیں۔ کل اور ٹل، جس چیز کو کل پہ ڈالا وہ چیز ٹل گئی، پھر وہ چیز نہیں ہوتی۔ جو کرنا ہے وہ آج کر گزرے۔ شیطان کہے گا ارے آج توبہ کر لی تو تیری توبہ تو ٹوٹ جائے گی، تو زندگی کا کوئی آخری موقع آئے گا، آخری مرحلہ آئے گا، پھر توبہ کر لینا۔ تو کس کو پتا ہے کہ کب زندگی کی شام ہونے والی ہے؟ کس کو پتا ہے؟ اور شیطان کا دھوکہ ہے۔ اور پھر اللہ یہ تو نہیں کہتا کہ اگر تو نے ایک دفعہ توبہ کر لی، پھر تو نے غلطی کر دی، پھر توبہ کرے گا میں تیری توبہ قبول نہیں کروں گا، نہیں۔
اگر 100 بار بھی توبہ کر کے توڑ چکا ہے، جب بھی تو توبہ کر لے اللہ 100 بار توبہ کے بعد بھی توبہ کو قبول کر لے گا۔ باز آ ہر آنچ ہستی باز آ، گر کافرو گبرو بت پرستی باز آ، این درگہے ماں درگہے نومیدی نیز، 100 بار اگر توبہ شکستی باز آ۔ کہتے ٹھہر جا اگر تو کافر بھی ہے، بت پرست بھی ہے، جب بھی ٹھہر جا۔ کیوں؟ این درگہے ماں درگہے نومیدی نیز، یہ جو اللہ کا جو دربار ہے نا، یہ نا امیدی کا دربار نہیں، یہ اللہ کا دربار امیدوں کا دربار ہے۔ 100 بار اگر توبہ شکستی باز آ، کہ تو 100 دفعہ بھی اگر توبہ توڑ چکا ہے، ارے جب بھی باز آ جا، اللہ اب بھی تیری توبہ کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو کبھی توبہ کو ٹالنا نہیں چاہیے، توبہ کے اندر تاخیر نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اپنی ندامت، اپنی پشیمانی اللہ کے سامنے پیش کرتا رہنا چاہیے۔ یا اللہ میں مجرم ہوں، معاف کر دے، یا اللہ گنہگار ہوں، معاف کر دے، یا اللہ میرا قصور ہے، معاف کر دے، میرے پاس کوئی عذر نہیں ہے، یا اللہ معاف کر دے۔ پھر جہاں معافی مانگے وہاں پر اللہ سے توبہ پر استقامت کا سوال بھی کرے، یا اللہ میں نے توبہ تو کر لی ہے، یا اللہ اس توبہ پر مجھے استقامت بھی دے دے، یا اللہ میں کمزور ہوں، یہ نفس اور شیطان قوی ہے، یہ مجھے بہکا دیتے ہیں، مجھے گناہ کے راستے پہ لگا دیتے ہیں، اگر تیری مدد میرے شامل حال نہ ہو، یا اللہ میں نیکی نہیں کر سکتا، یا اللہ میں گناہ سے نہیں بچ سکتا، تو اپنی مدد کو میرے شامل حال فرما، اللہ سے مانگی۔ اور پھر توبہ کیا ہے؟ توبہ اللہ سے ایک عہد ہے، ایک وعدہ ہے، اور ظاہر ہے کہ انسان اگر کسی انسان سے وعدہ کرتا ہے اس وعدے کی پاسداری کرتا ہے، تو جس طرح انسان سے وعدے کی پاسداری کرتا ہے، اب اس سے کہیں زیادہ اللہ سے وعدے کی پاسداری کرنی چاہیے کہ یہ توبہ اللہ کے ساتھ وعدہ ہے۔ کوئی انسان کو نہیں دیکھ رہا کہ یہ کیا کر رہا ہے، کس حالت کے اندر ہے، لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، اللہ کو تو جواب دہ ہے، تو اس لیے اللہ کے ساتھ جو عہد کیا ہے اب اس عہد کو نبھانا چاہیے، اس عہد کے اندر وفا ہونی چاہیے، اور اس وفا کے لیے بھی اپنے نفس کی نگرانی جاری رکھے، نفس بہک نہ جائے۔ یہ نہیں کہ توبہ کر کے فارغ ہو گیا، بس توبہ کر لی اب اس کے بعد کچھ نہیں کرنا، نہیں، اپنے نفس کی نگرانی کرنی ہے، شیطان کی شر سے اپنے آپ کو بچانا ہے، کیونکہ اگر غافل ہوا تو یہ نفس بھی حملہ کر دے گا، شیطان بھی حملہ کر دے گا، اس لیے اس سے غافل نہیں ہونا، اس کی نگرانی کرنی ہے۔ تو اللہ کہے گا کہ مجھ سے بات نہ کرو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آخر کار وہ دوزخی کہ اللہ کی طرف سے بھی جواب مل جائے گا کہ دور ہو جاؤ، کوئی معافی نہیں ہے، تو آخر کار وہ دوزخی ہر بھلائی سے مایوس ہو جائیں گے، اور تب وہ حسرت اور نالہ و فریاد کرنے لگیں گے، آہ و بکا کرنے لگیں گے، چلا چلا کر رونے لگیں گے، نالہ و فریاد کریں گے، لیکن وہاں کا نالہ و فریاد بھی کام نہیں آئے گا۔ آج اگر کوئی نالہ و فریاد کرے، آج کا فریاد، آج کا نالہ، یہ آنسو جو ہے ندامت کے، پشیمانی کے، آج کام آنے والے ہیں، وہاں جا کر اگر کیا وہ کام آنے والا نہیں، کیونکہ آج دار العمل میں ہے، وہ دار الجزا ہے۔ یہاں تو ایک دفعہ سبحان اللہ کہے گا، اللہ آدھا میزان عمل اس کا نصف میزان عمل بھر دے گا، ایک دفعہ الحمدللہ کہے گا، نصف میزان عمل اللہ بھر دے گا، اور اگر خطا ہو گئی توبہ کرے گا اللہ معاف کر دے گا، لیکن وہاں نہیں، یہاں پر تو یہاں نالہ و فریاد ہونا چاہیے، اللہ سے فریاد کرتا رہے، معافی مانگتا رہے، گڑ گڑاتا رہے، روتا رہے اللہ کے سامنے، پھر اللہ کی مدد کا مشاہدہ ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں اپنی جانب رجوع ہونے والا بنائے، اور چونکہ غفلت کے اندر تو کافر ہے، دنیا کے اندر جو غافل ہے وہ کافر ہے، لیکن کبھی ایمان والے بندے میں بھی غفلت آ جاتی ہے۔ گناہ کیوں ہوتا ہے؟ غفلت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ نیکی کیوں چھوٹ جاتی ہے؟ غفلت کی وجہ سے چھوٹ جاتی ہے۔ تو دنیا میں ایمان والے کا شیوا غفلت نہیں ہے، کافر کا شیوا غفلت ہے، اس لیے اس غفلت سے بھی پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمارے اندر غفلت نہ آئے، اور اس کا طریقہ یہی کہ اللہ کا دھیان اور استحضار قائم رکھیں،
اللہ حاضری، اللہ ناظری، اللہ معی، اللہ کے استحضار کو قائم رکھے، اس دھیان کو قائم رکھے، بس پھر انسان کے لیے منزل آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ اللہ ہمیں استقامت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير۔ اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى انك على كل شيء قدير۔ اللهم ارزقنا حبك وحب حبيبك صلى الله عليه وسلم۔ اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا ببلد رسولك۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطایا سے درگزر فرما۔ یا اللہ اپنی محبت معرفت عطا فرما، اپنی رضا والی زندگی یا اللہ نصیب فرما، اپنے رضا والے کاموں کی یا اللہ توفیق عطا فرما، اپنی مرضیات پہ چلنا آسان فرما، نامرضیات سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ذکر و فکر والی حیات طیبہ ہمیں نصیب فرما، اپنا دھن اور اپنا دھیان نصیب فرما، اپنی ذات عالی کا استحضار یا اللہ ہمیں نصیب فرما۔ یا اللہ ہر نیکی کا کرنا ہمارے لیے آسان فرما، ہر گناہ سے بچنا یا اللہ ہمارے لیے آسان فرما۔ یا اللہ نیکی پر استقامت عطا فرما، توبہ پر استقامت عطا فرما۔ اے اللہ ہمیشہ اپنی جانب رجوع ہونے والا بنا، غفلت والی زندگی سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ سب کے دلوں کے نیک ارادوں کو، تمناؤں کو از غیب پورا فرما، سب کی حاجات کو پورا فرما، پریشانیوں کو دور فرما، بیماریوں سے یا اللہ حفاظت فرما، ہر ناگہانی بلا اور مصیبت سے یا اللہ حفاظت فرما، زمینی آسمانی آفات سے یا اللہ حفاظت فرما، موذی امراض سے یا اللہ حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، اس ملک کو امن کا، سلامتی کا گہوارہ بنا، ہر قسم کی بد امنی، بے چینی، بے سکونی سے یا اللہ حفاظت فرما۔ یا اللہ اس ملک میں امن اور استحکام عطا فرما، ہر قسم کے انتشار اور افتراق سے حفاظت فرما۔ یا اللہ جو اس ملک میں انتشار اور افتراق پھیلانا چاہے، اے اللہ تو اسے تباہ و برباد فرما، اسے نشان عبرت بنا، کیفر کردار تک پہنچا۔ ایسوں کے وجود سے یا اللہ اس ملک کو پاک فرما۔ یا اللہ تا قیام قیامت اس ملک کو آباد فرما۔ یا اللہ اس میں دین کا بول بالا فرما، دین کی عظمت کو یا اللہ قائم فرما، اہل دین کی عظمت کو یا اللہ قائم فرما۔ یا اللہ سب کے گھروں میں چین، سکون، عافیت، راحت عطا فرما، نعمتیں، برکتیں عطا فرما، نعمتوں کی فراوانی عطا فرما۔ یا اللہ ہر ابتلا سے، آزمائش سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ سب کی اولادوں کو نیک صالح بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، والدین کے لیے راحت کا ذریعہ بنا، اولاد کا مستقبل یا اللہ تابناک بنا، والدین کو اولاد کی خوشیاں دیکھنا یا اللہ نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وجزا الله عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اهله وصلی اللہ تعالی وسلم علی النبی الکریم آمین۔